بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذوالحج 6 ہجری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم دیا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفت رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایسے میں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطات کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھیں اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے۔ انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرحب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی۔ جب بالکل تھک گئے تو اس قلعہ کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے۔ اسی وقت اوپر سے مرحب نے پتھر گرایا تھا۔ قلعہ نطات کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بناتے۔ شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے۔ زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے کے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم اسے دیں، مگر پھر رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم کو لہراتے ہوئے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعہ کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر یہودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ ان میں سے سب سے آگے حرش تھا، وہ ایک مرہب کا بھائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خون میں نہلا دیا۔ اس کے گرتے ہی مرہب آگے آیا اور یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرہب اس وقت 2 زریں پہنے ہوئے تھے، 2 تلواریں لگا رکھی اور عمامے بھی 2 پہن رہے تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا، دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر رکھے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس میں 3 پھل لگے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ مرہب کے بعد اس کا بھائی یاسر آ گیا۔ وہ آگے آ کر للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا، ایک شخص کا غلام تھا۔ اس کی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعہ کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی، وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو فتح کرا کے ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ نائم نامی قلعہ میں جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ وہاں سے صعب نامی قلعہ میں پہنچ گئے۔ یہ فتات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعہ کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعہ میں یہودیوں کے پاس 500 جانباز تھے۔ محاصرے کے بعد ان میں سے ایک جنگجو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوش تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے
حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے پہلے ہی بار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا، اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمارو بن اکبر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، لے سنبھال، میں غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر زبردست جلگار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے جلگار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعہ میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا، اس میں منجنیقیں، زرہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس قلعہ سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے قلعہ نامی قلعہ میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو القاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی اہم خبریں دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کیے رہے تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعہ میں زمین دوز نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ خون ریز جنگ ہوئی اور آخرکار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتات کے تینوں حصے فتح کر لیے۔ اب وہ شک کے قلعوں کی طرف بڑھے، اس میں بھی کئی قلعے تھے۔ مسلمان بہت سے پہلے قلعہ ابی کی طرف بڑھے، یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگجو جو باہر نکلا، اس کا نام غزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا، وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزوال کی ایڑی پر لگا، زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آیا، وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعہ پر حملہ کر دی۔ مسلمان قلعہ کے اندر گھس گئے۔ ان میں سے سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قلعہ سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا، مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعہ میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شک کے دوسرے قلعے میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شک کے 2 ہی قلعے تھے، ایک ابی اور دوسرا بری۔ قلعہ بری میں یہودیوں نے زبردست حفاظتی انتظام کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی، پتھر بھی برسائے۔ بعض تیر تو اس جگہ آ کر گرے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعہ کی طرف پھینک دی۔ ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا، یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اس طرح فتات اور شک 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے قتیبہ قلعوں میں پناہ لی۔ قتیبہ کے بھی 3 قلعے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے قلعے کا نام غوث تھا، دوسرے کا وطی اور تیسرے کا نام سلالم تھا۔ ان تمام تر قلعوں میں سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو بھی فتح کرا دی۔ اسی قلعے سے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب گرفتار ہوئیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ کموس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطی اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست۔ اس شرط پر صلح ہو گئی کہ یہ یہودی اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشری اور دوسی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشری بھی تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ اس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں سے حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن حجش ساتھ تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اسی حالت میں مر گیا تھا، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قائم رہی تھی۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ حمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دے۔ چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس میں انہیں کوئی پکارنے والا ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا سی گئیں۔ جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا۔ شادی کا کھانا بھی انہی کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کی جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے تھے، وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اس پر سلامتی ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔